بندے نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو، میری طرف سے فارغ و طلاق ہو گئی۔ میری والدہ عمرہ کیا، مدینے چلی گئی، مدینے واپس آئیں تو نہ احرام باندھا، نہ ہی نیت کی، نہ ہی عمرہ کیا۔ تو لازمی بات ہے کہ اگر وہ معذور تھی، بیمار تھی تو ان پہ کوئی دم نہیں، اور اگر معذور نہیں تھی تو مدینہ منورہ میقات ہے، وہاں سے بغیر احرام کے آدمی نہیں آ سکتا۔ ابھی تو وقت تھوڑا ہے اور جانے میں بھی تکلیف ہے، ابھی تو آپ حج کریں، اور حج کے بعد بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک دفعہ مدینے سے عمرہ کرا دیں۔ میں نے نفلی طواف عصر کے بعد کیے 2 سے 3، مغرب کی اذان کی بعد طواف کے نفل جو ہیں پڑھ سکتا ہوں، پڑھ سکتے ہیں، یہ نفل نہیں واجب الطواف ہے۔ اگر افضل یہی ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے پہلے 2 رکعت طواف کے واجب پڑھیں، پھر سنتیں پڑھیں، لیکن اگر اذان کے اور نماز کے درمیان میں بھی پڑھ لیں تو جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے بتلایا تھا کہ 3 چیزیں جو ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، وہ میں نے نہیں بتلایا تھا، حدیث ہے میرے مدنی سرکار کی کہ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، کہ 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے، ایک نکاح، ایک طلاق، عتاق مانا غلام کو آزاد کرنا۔ آج کل تو غلام ہے ہی نہیں، تمہیں آزاد کرنے کا کیا فکر ہے؟ تو بہرحال یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب آدمی عورت کو طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، طلاق حلال تو ہے لیکن اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے، اس لیے یہ مذاق نہ بنایا کریں۔ درود شریف کا پوچھا تھا، پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، اللہ قبول کرے۔ کہتے ہیں جی کہ میں جو سفر کرتا ہوں تقریباً وہ 45 کلومیٹر ہے، اس سے مسافر نہیں بنتے، آنا جانا نہیں گنیں گے، دیکھنا پڑتا ہے کہ مسافت کتنی ہے۔ اب مثلا 78 کلو پر آپ مسافر ہو گئے، یہ نہیں کہ 78 کلو کو ہم تقسیم کریں، آنے کا الگ اور جانے کا الگ، آپ مسافر نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کسی سے بیعت ہونے کا معنی ہے کہ اس کو اپنا شیخ تسلیم کرے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، تاکہ آئندہ ان کی نگرانی میں زندگی گزرے اور وہ اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اس کے تزکیہ کریں، اس کی اصلاح باطن کریں۔ بہرحال اگر نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا جائے تو بالکل جائز ہے۔ اور جہاں تک میاں مسعود صاحب کا تعلق ہے، میری رائے میں واقعی وہ صحیح معنوں میں ولی من اولیاء اللہ ہے، باقی باطن کا علم اللہ کو ہے۔ نماز عشاء کے بعد جو وتر ہے، حنفی مسلک میں 3 رکعتیں ہیں، اور یہاں پر جو حنابلہ ہیں پڑھتے وہ بھی 3 ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد وہ سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں، اور حنفی 3 رکعتیں اکٹھی پڑھتے ہیں، پڑھتے تو سارے 3 ہیں۔ اگر 3 رکعتیں نہ ہوتی تو حضور 3 صورتیں تو نہ بتاتے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی،
دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، تو 3 صورتیں بتانے کا معنی یہی ہے کہ 3 ہیں۔ تو اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑے، جو بھی پڑھتا ہے اللہ قبول فرمائے۔ ایک عورت نے بچپن سے مجھے پالا ہے، پوسا ہے ماں کی طرح، وہ آپ کی محرم نہیں ہے، آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکتی۔ پالنے پوسنے سے آدمی حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ میری عمر 21 سال ہے، میرے کمرے میں ایک بوڑھی مرد اور بیوی میاں بیوی رہتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اگر ان سے بھی کپڑا لٹکا لو تو اچھی بات ہے، چونکہ عورت ہے، بوڑھی ہو یا جوان ہو، کسی وقت سونے میں پتہ نہیں ہوتا نا کہ آدمی کس حال میں ہے۔ عورتوں کی جماعت سے یعنی وہ خود اپنی جماعتیں نہ کریں، مرد کے پیچھے تو نماز پڑھ سکتی ہیں، حرم میں آئیں جس میں مسجد میں ہوں وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، حضور کی بیویاں تشریف لاتی تھیں۔ وضو جو ہے اگر خون نکل جائے یا ہوا خارج ہو جائے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیوی سے صحبت کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ہدایت خامند و بیوی کتاب لے کے پڑھ لیں۔ اب میں یہاں حاجی کو یہی سکھانے کے لیے تو نہیں بیٹھا۔ میرے بھائی اقبال گجرات میں بیمار ہیں کینسر کے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، یا اللہ ہر بیمار کو شفا عطا، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہمارے گھروں سے ہر قسم کی بلا اور وبا رفع فرما۔ پاؤں پہ میں نہیں پھینکتا، میں ساتھیوں کو دیتا ہوں۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کا جانور شامل نہیں ہو سکتا۔ صاحب نصاب جو ہے عقیقہ کریں، بالکل کریں، عقیقہ سنت ہے اور لازمی بات ہے کہ کریں۔ میں اگر سنت میں چلتا ہوں تو والدین ناراض ہوتے ہیں، وہ بدعتی ہیں، تو اس میں والدین کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں کسی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہی تو تھا نا کہ صحابہ کے بعد والدین نے اتنی کوشش کی کہ ایک ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تم نے حضور کا دین نہ چھوڑا تو میں بھوکھی مر جاؤں گا۔ کہا اماں مر جاؤ، میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ مکے میں رہتے ہوئے جتنا ہو سکے طواف کریں، زیادہ طواف کرنا بہتر ہے عمرے سے۔ وسیلے سے دعا نہ مانگے، اللہ کا حکم ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، مانگنے والا جب مانگے میں سنتا ہوں اور دیتا ہوں۔ اللہ کے بندے یاد رکھو، وسیلے تو وہاں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں ہماری بات کوئی سنتا نہ ہو، لیکن جو خود پکارتا ہو کہ مجھے پکارو۔ میں ہوٹل سے وضو کر کے طواف کے لیے بس میں سوار ہوا، سیٹ پہ نیند آ گئی تو نیا وضو کیے بغیر طواف نہیں ہو سکتا، دوبارہ وضو کر کے طواف دہراؤ۔ سیٹ پہ تو ٹیک لگا کے نیند آ گئی نا۔ حج افراد کے لیے کیا ترتیب ہے کہ 8 کو احرام باندھیں، مینا جائیں، پھر عرفات جائیں، رات مزدلفہ رہیں، 10 کو آگے کنگری ماریں اور سر مڈا کے احرام سے فارغ ہو جائیں۔ بہت ساری کتابیں ہیں آداب معاشرت کے لیے، اسرار النکاح بھی ہے، ہدایت نامہ خامند و بیوی بھی ہے، اور بھی کئی کتابیں ہوں گی، بن سکتی ہیں، لے لیں۔ عصر سے مغرب تک افضل یہی ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی سجدہ نہ کرے، لیکن یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ تحیت المسجد پڑھ سکتا ہے، طواف کرے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، ورنہ نہ پڑھے۔ مکہ میں ہم 30 دن سے مقیم ہیں، آپ جو جتنے دن بھی مقیم ہیں مینا عرفات میں قصر پڑھیں گے۔ مغرب
نماز کے بعد جماعت سے پہلے نفل پڑھ سکتا ہے، مغرب نماز کے بعد جماعت تو ہو گئی، اذان کے بعد ہوگا۔ بہرحال افضل یہ ہے کہ اذان کے بعد بھی جائز ہے۔ میدان معاشر جو ہے وہ شام میں ہوگا۔ طواف میں شک ہو جائے 6 ہیں یا 7 ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ شک پہ عمل نہ کرے، گمان غالب پہ عمل کرے۔ اگر زیادہ گمان ہے کہ 7 ہے تو انشاءاللہ 7 ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک فرضی حج کیا ہوا ہے، اب مجھے کمپنی نے حج پہ بھیجا ہے، میں یہ حج اپنی بیوی کے نام سے کر سکتا ہوں؟ میری بیوی زندہ کر سکتے ہیں؟ نفلی حج ملے گا اس کو انشاءاللہ، تمہیں بھی حج کا ثواب ملے گا۔ ایک قربانی ہے جو ہر سال آپ اپنے ملک میں کرتے تھے، وہ قربانی ہے، وہ اضحیہ ہے، وہ تو اب بھی کرو گے۔ یہاں جو تمتع والے کریں گے یہ حج کی بکری ہے، یہ دم شکر ہے، یہ دم ہدی تمتع ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ اگر 2 طواف علیحدہ علیحدہ نیت کر کے پورے کرے، بعد میں 2 رکعت پڑھے، جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ میں یہاں رہتا ہوں لیکن اپنے بچے کا عقیقہ اگر میں پاکستان میں کروا دوں کوئی بات نہیں، کرا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد مرحوم کے لیے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بھئی حج اگر افراد ہے تو بکری ہے ہی نہیں، اور اگر تمتع ہے تو جس کی نیت سے حج کرو گے اسی کی نیت سے تمتع کی بکری بھی دو گے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کا حج بدل کرتا ہے تو 3 حج کا ثواب، ایک تو کرنے والے کو، ایک جس کے لیے کیا ہے، ایک جس نے پیسے دیے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنی والد یا والدہ کا حج بدل کرے، اللہ اس کو 10 حج کا ثواب دیتے ہیں۔ کہتے جی کہ اگر حج گروپ والے اکرام کی نیت سے کھانا کھلائیں، بھائی اگر وہ اجازت دیں تو آپ بالکل دوستوں کو کھلا سکتے ہیں، چونکہ کھانا تو ان کا ہے نا، اور وہ آپ کو کھلانے کے پابند ہیں، آپ اپنا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اب دوستوں کو بتا دیں جی کہ میں دوست لے آؤں، وہ کھا سکتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، ان کا کھانا دے سکتے ہیں۔ منی عرفات مزدلفہ میں اگر ہم حنفی ہیں، مقیم ہیں، تو اپنے اپنے کیمپوں میں جماعتیں ہوں گی، لیکن اگر مسجد پہنچ جاؤ تو ان کے ساتھ پڑھو، 2 رکعت پڑھو۔ ہم دمام سے آئے ہیں، مکہ پہنچے ہیں، کون سا حج ہے؟ جب آپ نے عمرہ نہیں کیا، حج افراد ہے۔ بھائی اذان مغرب کے بعد 2 رکعت جو ہے یہ مستحب ہے، کوئی پڑھ لے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو ٹھیک ہے۔ حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے۔ کہتے تھے کہ جب جنازے کا اعلان ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ بالغ ہے نابالغ ہے، بچہ ہے، کوئی ضرورت نہیں، جو امام کی نیت ہے اللہ اکبر، باقی دعا میں سب شامل ہیں، صغیرنا کبیرنا ذکرنا انسانا، سب کے لیے ہو گیا۔ بہرحال آپ انڈیا سے آئے ہیں، کہیں سے آئے ہیں، 15 دن سے زیادہ بھی ہوں گے، جب آپ جائیں گے تو مسافر ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ عورت جو ہے حالت احرام میں دھوپ کا چشمہ لگا سکتی ہے، مرد بھی لگا سکتا ہے، عورت بھی لگا سکتی ہے، چشمہ لگانا تو منع نہیں ہے۔ اگر آدمی موٹا ہے، چلنے میں دونوں رانیں لگتی ہیں تو وہ تیل لگا سکتا ہے، کوئی منع نہیں، خوشبو نہ ہو بس۔ اگر کوئی تسبیح یا جا نماز پڑھی ہوئی ملی ہے، کسی غریب کو دے دو، نماز پڑھے گا، دعا کرے گا۔
میں نے دوسری منزل سے طواف شروع کیا، لیکن آدھے چکر میں نیچے اتر آیا پورا کہ ٹھیک ہے۔ ایک بندہ حج کے لیے آیا ہے، اس نے پتہ نہیں قربانی مجھے دیے، وہ پیسے گر گئے، وہ قربانی ادا نہیں ہوتی، گر گئے، دوبارہ کرنی پڑے گی۔ گرے بھی وہی ہیں جو اس نے آپ کو دیے تھے، اور آپ کے آج تک نہیں گرے۔ آپ اس کو پیسے واپس کرو، وہ بیچارہ قربانی کرے۔ میری ٹانگ میں تکلیف ہے، کرسی پہ نماز پڑھتا ہوں، کرسی پہ کھڑے ہونے سے صف ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ پیچھے کھڑے ہو جایا کریں۔ بہرحال مجبور ہے، معذور ہے، پڑھ سکتا ہے۔ بڑی کرسی نہ رکھی، چھوٹی رکھ لی۔ نفلی عمرہ کرنا ہو تو احرام کہاں سے باندھیں؟ مسجد عائشہ سے، ہوٹل سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا۔ میرے پتہ نہیں کیا ہے، احرام باندھ کے اور دوسرے عمرے کے لیے دل کرے تو جیرانہ سے یا مسجد عائشہ سے، حج سے پہلے مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، جائز ہے، لیکن طواف کرو وہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن انتظامات کے باوجود بھی خواتین سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، ہماری نیت ٹھیک ہو، نظر نیچے ہو، انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے۔ میں پاکستان میں ہوں، وہاں سرکاری حج سکیم میں قربانی کی رقم ادائیگی کر چکا ہوں۔ بہرحال حنفی مسلک میں وہ ادائیگی تو کر چکے، لیکن وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو وقت کے مطابق وہ قربانی کریں گے پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سامنے بھی تو ہونا، آپ کی نیت بھی تو ہونا۔ اگر ایک آدمی کو پاؤں میں تکلیف ہے، وہ یہ ہوائی چپل نہیں پہن سکتا، عام جوتا پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر نمازی کے آگے مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں۔ بالکل ہوٹل میں نماز پڑھے تو 1 لاکھ تو ملتا ہے، لیکن حرم میں تو 27 لاکھ ملتا ہے۔ ہم نے حج تمتع کا ارادہ کیا، عمرہ ہو گیا ہے، پھر اگر عمرے کرنے کے بہتر یہ ہے کہ عمرہ نہ کرو، کرنا ہو تو مسجد عائشہ ہے، جیرانہ سے کر سکتے ہیں۔ میری گھر والی کا نام حاجرہ بی بی ہے۔ جب عمر کی تیاری کرتا ہوں گھر میں پریشانی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تمام حج دعا ہے بھائی، کوئی نہ عورت کی وجہ سے پریشانی ہے، نہ تمہاری ہمارے گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے، کیونکہ کوئی بھی بلا، کوئی بھی مصیبت اللہ نہیں اتارتے جب تک کہ ہمارا گناہ نہ ہو۔ ما نزل بلاء الا بذنب، حضور نے فرمایا کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر ہمارا گناہ سبب ہوتے۔ آپ استغفار کریں اور سورۃ البقرہ گھر میں پڑھا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر بارش نہ ہوئی تو درس کل جو ہے پھر اوپر ہوگا۔ یہاں کہیں جی ہم کیا کریں، کبھی کہتے ہیں اوپر، کبھی کہتے ہیں نیچے، ہم تو حاضر ہیں بس۔ بہرحال بارش نہ ہو تو انشاءاللہ چھت پہ ہوگا، اگر بارش ہو یا بارش کا امکان ہو تو پھر یہی ہوگا انشاءاللہ۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں۔
اصل عمرہ تو وہ ہے جو آدمی اپنے ملک سے آ کے کرتا ہے، اس کے بعد وہ عمرہ ہے جو مدینہ منورہ سے یا طائف سے یا میقات سے کرے۔ لیکن اگر وہاں نہ جا سکا ہے، کوئی وجہ ہے، تو مسجد عائشہ اور مسجد جیرانہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا ثواب ان کے برابر نہیں ہے۔ اگر حج تمتع کے عمرے کے اندر جب طواف کیا تو رمل کرنا بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں، سنت کا ثواب نہیں ملے گا، جرمانہ کوئی نہیں۔ ہم دو میاں بیوی حج پہ آئے ہوئے ہیں، ایک قربانی جو ہے یہاں کریں، ایک نہیں، قربانی تو پاکستان میں ہو سکتی، حج کی بکری یہاں دینی ہوگی۔ ہدین بالغ الکعبہ، یہ قرآن کا حکم ہے، فلیبلغ الہدی محلہ، کہ حج کی بکری جو ہے اپنے مقام پہ یعنی حرم میں ذبح ہو۔ آب زمزم سے وضو کریں، ہو سکتا ہے۔ میری بیوی نے خواب دیکھا، بس ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا ہوگا، مجھے پتہ نہیں لگتا نا میں کیا تعبیر دوں۔ کہتے ہیں کہ خواتین جو ایام حیض میں کپڑا وغیرہ استعمال کرتی ہیں، ان میں خوشبو والا استعمال نہیں کر سکتی، سادہ استعمال۔ احرام کی حالت میں اگر استعمال کرنا پڑے تو بہرحال دم نہیں ہوگی، لیکن کپڑا ایسا نہ استعمال کرے جس میں خوشبو ہو۔ بہرحال موبائل پر بغیر ضرورت کے لوگوں کے فوٹو بنانا، سیلفیاں بنانا جائز نہیں۔ ایک ہے کہ ضرورت ہے، جیسے نماز ہے، حرم ہے، طواف ہے، حج ہے یا دین کی دعوت ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ 8 تاریخ کی بجائے 9 تاریخ کو مینا جا سکتے ہیں۔ 9 تاریخ کو کیا کرنے جائیں گے؟ 9 کو تو عرفات جانا ہے، پھر مینا جانے کی ضرورت ہی نہیں، سیدھے عرفات جائیں۔ میرا بھائی آپ کہیں سے بھی حاجی آئے، مسافر ہے، وہ قصر پڑے گا۔ میرا بھائی ایک ہے قربانی کے پیسے، وہ تو آپ کشمیر میں بھی، پاکستان میں بھی، شام کہیں بیچ سکتے ہیں۔ ایک ہے حج کی بکری، وہ ہر حال میں مکے میں ہو۔ جب آدمی استلام کرتا ہے حجر اسود کا، جب شروع کرے پہلی دفعہ تو بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن دوبارہ صرف اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر چکر میں بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور طواف میں عورتیں اگر بچنے کی کوشش کے باوجود بھی مرد کو ہاتھ رکھ، اللہ معاف کریں گے، اللہ دلوں کو جانتے ہیں، نیتوں کو جانتے ہیں۔ مکے میں صدقے کے لیے کسی نے پیسے دیے ہیں، یہاں جو معذور ہیں، ضعیف ہیں، حرم کے خادم ہیں، باہر بندیہ والے، صفائی والے، ان کو دے دیں۔ بہرحال اگر آپ اپنے حنفی مسلک پہ پکے ہیں تو عرفات مینا ہر جگہ کیمپ میں جماعتیں ہوں گی، باقاعدہ اپنے مسلک کے مطابق پڑھو، کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم تو لوگوں کو اختلاف سے بچاتے ہیں۔ کہتے جی کہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے تو وہ یہاں نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں وہابیوں کا قبضہ ہے، اور تمہارے وقت میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جب مشرک تھے تو بت تھے، جب موحد آ گئے تو الحمدللہ شرک ختم ہو گیا۔ اگر عورت کو ایام حیض شروع ہو جائیں کوئی بات نہیں،
غسل کرے، نیت کرے، لبیک پڑھے، منا جائے، عرفات جائے، مزدلفہ جائے، کنکری مارے، قربانی کرے، بال کا صرف نماز اور طواف نہ پڑھے، جب پاک ہو جائے تو طواف بھی کرے اور صفا مروا بھی کرے۔ زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے، کھڑے ہو کے پینے کا حکم نہیں ہے۔ وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر دوسرا پانی کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ ہے، خلاف سنت ہے، لیکن زمزم کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، دعا کریں اللہ سب کو اولاد دے، اولاد صالح دے۔ میرا بھائی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ اللہ کی دین ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ چاہے لڑکیاں دے، اللہ چاہے لڑکے دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ باعث برکت ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی لڑکیوں کا نام پہلے دیا ہے، لڑکوں کا بعد میں دیا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ نفلی طواف ہو یا فردی، اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ضروری ہے، وہ واجب ہے۔ قربانی جو ہے یعنی حج کی بکری، وہ منا کے علاوہ مکے میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی پورے حدود حرم کے اندر جہاں بھی چاہو ہو سکتی ہے۔ مزدلفہ میں بھی ہو سکتی ہے، منا میں بھی ہو سکتی ہے، مکے کے جتنے قربان گاہ ہیں ان میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں قربانی نہیں کر، قربانی کے روزے نہیں ہوتے۔ ایک ہے کہ حج تمتع ہے، مثلا اب آپ نے تمتع کی بکری دینی ہے، پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم، 3 روزے حج میں رکھ لو۔ کیا مانا ہے؟ 5، 6، 7، یہ 3 دن جو ہے روزے رکھ لو، 7 حج کے بعد یہاں رکھو یا گھر جا کے رکھو۔ یہ حج کی بکری کے بدلے میں ہے، یعنی تمتع کے بدلے میں یا قران کی بکری، ورنہ عام قربانی کے لیے روزے نہیں ہوتے ہیں، یا دم کے لیے بھی روزے نہیں ہوتے ہیں۔ میں عمرے کی حالت میں حمام میں گیا تو وہاں جو لیکوڈ صابن وغیرہ ہوتا ہے اس سے ہاتھ دھو لیے، کوئی بات نہیں، 2-4 ریال خیرات کر دیں، چونکہ آپ نے فوراً دھو لیے تو صابن اتر گیا نا، وہ لیکوڈ اتر گیا۔ لیکن کوشش کیا کریں کہ اگر ایسی چیزوں میں خوشبو ہو تو وہ کبھی استعمال نہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین۔